اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں کے حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ امانت کے بارے میں بیان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے باپ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل والے دن کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، چنانچہ میں آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، آج جو لوگ قتل ہوں گے وہ ظالم ہوں گے یا مظلوم۔ میرا اپنی بابت بھی گمان ہے کہ آج میں مظلومانہ قتل ہو جاؤں گا۔ میرے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات میرا قرض ہے جو میرے ذمے ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ ہمارا قرض ہمارے مال کو کچھ باقی چھوڑے گا، یعنی ادائیگی قرض کے بعد کچھ مال بچے گا؟ پھر فرمایا، اے بیٹے، ہمارے مال کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور تہائی مال کی وصیت فرمائی، اور تہائی میں سے تہائی مال کی وصیت اپنے بیٹے عبداللہ کے بیٹوں کے لیے فرمائی۔ پھر کہا، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس میں سے ثلث یعنی تہائی حصہ تیرے بیٹوں کے لیے ہے۔ ہشام حدیث کے ایک راوی نے کہا کہ عبداللہ کے لڑکے خبیب اور عباد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کچھ بیٹوں کے ہم عمر تھے یا حصوں میں برابر ہوئے، اور اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے مجھے اپنے قرض کی بابت وصیت کرنی شروع کی اور فرماتے تھے، بیٹے، اگر تو اس ادائیگی قرض سے کچھ بوش ہو جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نہیں سمجھا کہ مولا سے آپ کی مراد کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے پوچھا، ابا جان، آپ کا مولا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اللہ کی قسم، آپ کے قرض کے بارے میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوتا تو میں نے کہا، اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا، اس کا قرض اس کے ذمے سے ادا فرما دیجیے، تو وہ ادا فرما دیتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے والد زبیر قتل ہو گئے اور نقدی کی صورت میں کوئی دینار اور درہم نہیں چھوڑا سوائے زمینوں کے۔ انہی میں سے غابہ کی زمین تھی، اور 11 گھر مدینے میں، 2 گھر بصرہ میں، 1 گھر کوفہ میں، اور 1 گھر مصر میں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور آپ پر جو قرض تھا اس کی شکل اصل میں یہ تھی کہ آدمی اپنا مال آپ کے پاس لاتا اور اسے امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر دیتا۔ آپ فرماتے، نہیں، یہ امانت کے طور پر نہیں بلکہ یہ میرے ذمے قرض ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی ضروری نہیں، جبکہ قرض کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے، اور آپ کبھی کسی عمارت، گورنری وغیرہ پر فائز نہیں ہوئے، نہ کوئی ٹیکس یا کچھ اور وصول کرنے کی ذمہ داری قبول فرمائی، جس سے یہ سندے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے، یعنی یہ مال غنیمت سے حاصل شدہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان پر جو قرض تھا اسے میں نے شمار کیا تو وہ 22 لاکھ تھا۔ تو حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ملے اور ان سے کہا، اے بھتیجے، میرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمے کتنا قرض ہے؟ میں نے اسے چھپایا اور کہا، 1 لاکھ۔ حضرت حکیم نے کہا، اللہ کی قسم، میری رائے میں تو تمہارا مال متروکہ اس قرض کی ادائیگی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ عبداللہ نے کہا، ذرا بتلاؤ اگر یہ 22 لاکھ ہوں۔ انہوں نے کہا، میری رائے میں تو اتنے بڑے قرضے کی ادائیگی کی تم طاقت نہیں رکھتے، تو اگر تم اس سے عاجز ہو تو مجھ سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ نے غابہ کی زمین 1,70,000 میں خریدی تھی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے 16 لاکھ میں بیچا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ جس کا میرے والد زبیر پر کچھ قرض ہو تو وہ غابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے۔ تو ان کے پاس عبداللہ بن جعفر آئے، ان کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر 4 لاکھ قرض تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم چاہو تو یہ قرضہ تمہارے لیے معاف کر دوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم چاہو تو اس قرضے کو
فوری ادائیگی کی بجائے بعد میں ادا کر لینے میں شمار کر لو اگر تم مہلت چاہتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر مجھے اس زمین میں سے ایک حصہ دے دو۔ باقی حدیث انشاءاللہ کل کے باب میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔